السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ اسلام کلاس 4، آج ہم سفر شعیب ابی طالب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی بک کا سبق شعیب ابی طالب کھول لیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہم اسوہ حسنہ کا باب پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مسلمان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیسی کیسی مشکلات ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو ان میں یہ یعنی کہ جب ہجرت حبشہ کا واقعہ گزر چکا اور مسلمانوں اور کفار جو ہیں وہ قریش مکہ حبشہ کی طرف سے ناکام لوٹ آئے، تو اس کے بعد ان کو شدید قسم کا غصہ تھا۔ ایک تو ان کو 2 لوگوں کے اسلام قبول کرنے پہ شدید غصہ تھا، کیونکہ وہ 2 لوگ ایسی ایک سمجھ لیں کہ مضبوط ستون تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ اسلام کو اب پھیلنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ان میں ایک تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بااثر شخصیت تھے مکہ کی، ٹھیک ہے، اور ان سے بہت سے لوگ ڈرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے معاملے میں سخت تھے، ایسے ہی اسلام سے پہلے اسلام کے جب وہ خلاف تھے تب بھی وہ ایسے ہی سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت سے دعا کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی طریقے سے اسلام قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سنی اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا پس منظر کیا تھا کہ ایک دن وہ معمول پہ تھے اپنے پہ، اور کس شخص نے آ کے بتایا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ مجھے بھی تو سناؤ کہ تم کیا پڑھے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی، جس کے بعد وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا کہ ان 2 شخصیات نے جب اسلام قبول کر لیا تو کفار کو یہ خدشہ ہونے لگا تھا، کہ اب اسلام کو مکہ میں پھیلنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان کیا تھے، چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سر عام عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نماز وغیرہ چھپ کے ادا کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، انہوں نے عبادت کو سر عام کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم اٹھایا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ کسی سے دبنے والے نہیں تھے۔ وہ ایک بااثر اور باروب اور دبدبے والی شخصیت تھی، اور ان سے ہر شخص ڈرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اپنی اسی فطرت پر قائم رہے، اور آخرکار یہ کہا جانے لگا کہ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی راستہ بدل کے گزرتا تھا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ قریش مکہ کو حبشہ کی طرف سے ناکام لوٹنے پر شدید غم و غصہ تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت قوت بھی ملی تھی، کیونکہ دونوں مکہ کے اہم لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اب مسلمان خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ان باتوں سے کفار کی اسلام دشمنی اور بھی بڑھ گئی۔ پہلے تو وہ ظاہر سی بات ہے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان کو تھا کہ یہ ابھی ہمارے دباؤ میں ہیں، ہم انہیں دبا سکتے ہیں اور ان کو ان کے دین سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دین کی طرف آگے تو ان کو پھر یہ خدشہ ہونے لگا کہ اب اسلام کو پھیلنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آخرکار جو حبشہ کی ہجرت تھی اس کی ناکامی کے بعد مسلمانوں نے تنگ آ کر کفار مکہ نے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، یعنی کہ ان سے قطع تعلق کر لیا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ان کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، یعنی کہ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب کی، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا جائے گا۔ اس عہد کو مقاطع قریش بھی کہا جاتا ہے۔
اس میں تحریر کیا تھا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش کے سرداروں نے اس پر اتفاق کیا اور اس تحریر کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ ان حالات کو دیکھ کر ابو طالب اپنے تمام خاندان کو لے کر مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ یہ گھاٹی بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ صرف ابو لہب ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان کی بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ یعنی کہ ابو لہب بھی، اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور یہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے بھی کیا کیا، ابو لہب نے دشمن کا ساتھ دیا، کیونکہ ابو لہب بھی ایک کفار کا ایک سردار تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہ اس گھاٹی کی پھر سخت ناکہ بندی کی گئی کہ کوئی بھی شخص نہ اس کے اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر آ سکتا تھا۔ تقریباً مسلمان 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر رہے۔ کھانے پینے کی جب اشیاء ختم ہو گئیں تو پھر انہوں نے کیا کیا، پتے کھا کر، جانوروں کی کھالیں اور پتے کھا کر گزارا کیا۔ لیکن اس کے باہر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ چوری چھپے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز اس گھاٹی میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور اس جو محاصرہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شخصیات کی بہت اہم، یعنی کہ ان کا کردار تھا، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حوصلہ دیا۔ ان میں ان کے چچا ابو طالب اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ٹھیک ہے، آخر قریشی کے کچھ نرم دل لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب جب کیا ہوا کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھا دیا کہ بائیکاٹ کی تحریر کو دمک چاٹ گئی ہے اور اس میں اب صرف اللہ کا نام باقی ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہوتا نا کہ وہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں جب تک چھوڑتے تب تک ان کو اسی گھاٹی میں باندھ رہنا ہے۔ تو کیا ہوا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ کا نام اس پہ باقی رہ گیا تھا اور باقی پوری کی پوری تحریر کو دمک نے چاٹ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب قریش کے پاس گئے اور کہا، خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تحریر منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ہو تو مقاطع ختم، ورنہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یعنی کہ ابو طالب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کفار کے پاس گئے اور ان کو یہ بتایا کہ جو مکہ خانہ کعبہ میں جو تحریر لٹکائی گئی ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف 2 نام باقی بچے ہوئے۔ تو انہوں نے جب وہ تحریر منگوائی اور دیکھا تو وہ اس چیز پہ حیران رہ گئے۔ تو نبوت کے 10ویں سال آخر کار یہ مقاطع ختم ہوا، یعنی کہ 3 سال جو ہے سب سے کٹھن اور مشکل حالات مسلمانوں نے برداشت کیے، لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کی پیروی کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ اس پر بہت سی آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں پر ثابت قدم ہوں۔ یعنی کہ 3 سال کسی کے پاس بھی خوراک کی چیز موجود نہیں رہ سکتی، کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود نہیں رہ سکتی، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک طرح سے دیکھیں کہ ایک مکمل لاک ڈاؤن کے مطابق 3 سال اپنی زندگی گزاری۔ اس شعیب ابی طالب کی رہائی کے بعد، یعنی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عظیم شخصیات یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کا سال کہتے ہیں۔ عام کا مطلب سال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، تو عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ شعیب ابی طالب سے باہر آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے۔ مقاطع قریش ختم ہونے کے 6 ماہ بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اسی سال وفات پا گئیں۔ ان 2 مہربان ہستیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کافروں کو ظلم و ستم اور بڑھ گیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ قریش میں حشام بن عمر وہ پہلا شخص تھا جس نے کفار کے ظالمانہ مقاطع کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ مختلف لوگوں سے ملا اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ یہ مقاطع ختم کیا جائے، یعنی کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی کہ یہ ایک غیر انسانی کام ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ ہم اپنے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔